अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी इकोनॉमिस्ट में पाकिस्तान के हवाले से एक आर्टिकल, 3 बुनियादी सवाल उस आर्टिकल ने उठाए हैं कि अब क्या होगा पाकिस्तान में, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। तो ठीक है, जहाँ हम एक दूसरे के हालात, पाकिस्तान के हालात में यहाँ बैठकर बात करते हैं तो देखना चाहिए कि एक गैर मुल्की जरीदा जो है या उसको पढ़ने वाले मगरब में वो किस तरह से देख रहे हैं। दूसरी बात करते हैं वही 6 जो है लायक एहतराम जजेस, उन्होंने जो ख़त लिखा है और उसका लुब-ए-लुबाब यही है कि रज़िया जो है वो जब भी निकलती है बेचारी अपने काम से, गुंडे उसे घेर लेते हैं। तो खैर करते हैं बात, लेकिन इसमें ये जो गुफ्तगू जितनी हो रही है ना, ये इसमें कहीं भी कोई आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आइन के मुताबिक जो इदारे अपने अदारा कार में उन्हें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन खतूत के पीछे या वो जो मुहर्रकात हैं या जो गुफ्तगू है, इसके पीछे ना तो आइन की सरबुलंदी है, ना वो ख्वाहिश है सिविल सुपरमेसी की, ना ही ये कोई नज़रिया दूर दूर तक नज़र आता है कि इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ये तो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ये जो है ना, ये है बेसिकली क्या है, करते हैं बात इस पे। और तीसरी चीज़ जो है वो है ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपका खादिम गुजारिश किए चला जा रहा है कि ना वो रिटायर हुए हैं, ना वो सियासत से दूर हुए हैं, ना वो कहीं मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो अफवाहें जो हैं उनको करार आ गया है अब जब उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है ये नवाज शरीफ ने। बल्कि वो ये भी है कि वो सऊदीया भी नहीं जा रहे आखिरी अशरे में, वो ईद भी यहीं करेंगे और लंदन में भी जाने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। और उसके अलावा आप उन्हें मुतहर्रिक देख भी रहे हैं। यही मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ। लेकिन पहले आते हैं जी इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट में 3 चैलेंजेस जो बुनियादी शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए जो हाईलाइट किए हैं मरकज़ी, वो ये हैं कि पहली बात तो कि वो ये कह रहा है इकोनॉमिस्ट में जो छपा हुआ आर्टिकल है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, लोगों में उसकी मकबूलियत है या सिस्टम में जो उसकी हिमायत है, ये है शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए पहला चैलेंज कि उससे किस तरह से लड़ा जाए। ये जो 6 जजेस के ख़त हैं, इसको ज़रा मिलाकर पढ़ लेना कि सिस्टम के अंदर जो मकबूलियत है, ये है पहला चैलेंज वफाकी हुकूमत का। दूसरा चैलेंज है इकोनॉमी कि अब अगर आप एक मैसिव जुनून, एक जज्बात विदाउट लॉजिक जो एक लहर उठी हुई है जज्बातियत की, उस लहर पे अगर आप काबू पाने में कामयाब भी हो जाएं, यानी सिस्टम के अंदर जो एक बेचैनी है, नफरत है, उस पर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आगे इकोनॉमी का चैलेंज है, उसे कैसे ओवरकम करना है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, तीसरा चैलेंज है कि फर्ज कीजिए कि आपने ये इमरान खान वाला जो एक सपोर्ट है सिस्टम के अंदर और लोगों में, उसको आपने काउंटर करने में हो गए कामयाब, और इकोनॉमी का क्या करेंगे? अच्छा, फर्ज कीजिए इकोनॉमी में भी आपने स्टेबल कर लिया, तो तीसरी चीज है टेररिज्म। अफगानिस्तान से मसाइल हमारे हल तो नहीं हो रहे। तो ये तीनों चैलेंजेस जो हैं, ये हैं मरकजी असल चैलेंज जो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए हैं कि अब किस तरह से काबू पाना है। एक पर काबू पाते हैं तो दूसरा खड़ा हुआ है अजदहा मुंह खोल के मईशत का, उससे काबू पाते हैं तो फिर टेररिज्म खड़ा हुआ है। क्या करेंगे? तो इससे निकलना ये है असल इम्तिहान। अच्छा, अब इसमें जहां तक तो मैं गुजारिश कर रहा था, ये जो सिस्टम के अंदर जो आप कहिए, जाहिर है कि 2011 से एक पूरी की पूरी फसल बोई गई है हर इदारे में, तो एक मुआशरा पूरा का पूरा तकसीम है। ये जो आली मकाम हजरात ने जो खत लिखे हैं, इसमें जो कुछ बताया गया है, अब जाहिर है कि एक नुक्ता नजर दूसरा है ना जो ये सवाल कर रहा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जब ये सारे के सारे इंकशाफात किए थे, उस वक्त ये सपोर्ट कहाँ थी? उस वक्त आइन की सरबुलंदी या इदारों को अपने दायरों में रहने वाला रखने का जो जज्बा है, ये कहाँ था? जिस वक्त उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक तमाशा बना हुआ था, यानी वो रिश्तेदारों, यानी उनकी जो बताई गई कि सास के हवाले से वीडियो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी खुद बेंच बना के, और वो साकिब निज़ार साहब जो मिसालें कायम करके गए हैं, बाकायदा निगरान जज बिठाया करते थे नीचे, जूनियर जजेस के ऊपर सीनियर जज बिठाया करते थे ताकि फैसला मर्जी का आए, क्योंकि फैसला मर्जी का आना है, कानून के मुताबिक नहीं आना, अदल नहीं होना, फैसला मर्जी के मुताबिक आना है। किसकी वजह से? दोस्तों का ख्याल है। ये दोस्त कौन है? उस वक्त ये सब कुछ जाहिर है कि नहीं हुआ। तो ये जो आज भी खत लिखे गए हैं, या आगे भी जो कुछ हम देखने जाएंगे,
اس میں اس کا کوئی تعلق آئین کی سربلندی سے نہیں ہے، شہری آزادیوں سے نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹس سے نہیں ہے، کوئی آئیڈیالزم سے نہیں ہے. اس کا مکمل اور بھرپور تعلق یہ ہے کہ ہمارا بندہ اگر ہوگا تو پھر جمہوریت بھی جائے جہنم میں، پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ سب کا سب پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. امریکی صدر نے شہباز شریف حکومت کو جو خط لکھا ہے، فون نہیں، ایک قدم آگے بڑھ کے جو خط لکھا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے؟ 8 فروری کے بعد جو یہاں پہ سیٹ اپ بنا ہے دنیا اسے قبول کر گئی ہے. یہ امریکی صدر نے جو خط بھیجا ہے یہ اس کے اوپر سٹیمپ ہے. یہ پی ٹی آئی جتنا بھی سپورٹ بیس بیٹھا ہوا ہے سسٹم کے اندر، ان میں سے کچھ لوگ تو شاید جذباتی طور پہ واقعی یہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے یہ کچھ انقلاب لے کر آ جائیں گے. نہیں آتے ایسے انقلاب. لیکن جب مشاہد حسین سید جیسے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگیں تو پھر اس کا مطلب ہے اب یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یوں ہے کیونکہ جو آدمی جانتا ہے، میں نے پہلے بھی اس بات پہ ذکر کیا ہوا کہ شبر زیدی جیسا آدمی اگر اس طرح کی چول مارے نا کہ امریکی صدر ٹرمپ آئے گا اور یا عمران خان کو نکال دے گا تو آپ اسے رعایتی نمبر دے کر، وہ اکانومک اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے ڈیپ انٹرنیشنل اسٹڈیز اینڈ فارن ریلیشنز. مشاہد حسین سید کا ہے. وہ جب یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ آ کے عمران خان کو ریلیف دلوا دے گا یا امریکہ عمران خان کو ریلیف اپنے انٹرسٹ میں دلوا دے گا تو یہ بددیانتی ہے، کھلی بددیانتی ہے، یا پھر یہ کہ کسی کا میسج ہے جو کنوے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ اندر کا کانفلکٹ. اب یہاں پہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جنون جو عمران خان کی حمایت کا ہے اس کو بہرحال یہ سمجھنے سے وہ قاصر ہے یا وہ انکار کر رہا ہے، وہ جذبات سے دنیا کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہوائی قلعے تعمیر کر رہا ہے کہ امریکہ آ کے یہ کروا دے گا. اس امریکہ کے صدر لابنگ ساری امریکہ میں انہوں نے کی ہے، بڑی میسو انرجی انہوں نے، لابنگ، پیسہ، سب کچھ انہوں نے کیا ہے. امریکی صدر نے خط شہباز شریف کو لکھا ہے. یہ ہوتا ہے جذبات اور حقیقت کا فرق. تو بہرحال یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، ظاہر ہے یہ اپنی وہ کرتے چلے جائیں گے. آگے ہے اکانومی، اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، بائی ہک اور کروک وہ آئے گی. یہ جتنے بھی سسٹم کے اندر انقلابی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور سختی ہوگی، پھر اور ہوگی، پھر اور، کیونکہ ان کی اخلاقی بنیادیں نہیں ہیں. پورا پی ٹی آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں، عمران خان نے کہا نہیں تھا کہ ابھی تو میں بیٹھا، ابھی وزیر اعظم تھا جن دنوں نو کانفیڈنس کی بات آ رہی تھی، تو عمران خان کا وہ آپ نے بیان سنا ہے جس میں اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ابھی تو میں بیٹھا خاموش ہو کے دیکھتا رہتا ہوں، باہر نکلا تو اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. جو خطرناک پہ لوگوں نے توجہ کر لی، یعنی لفظ اس نے بگاڑ دیا، خطرناک کو خطرناک، تو اس کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا. سبسٹنس جو اصل چیز تھی اس پہ کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی تو چونکہ میں وزیر اعظم ہوں تو تم لوگ جو بھی کرتے رہتے ہو وہ میرے لیے تماشا ہے، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، کچھ نہیں کرتا. میں اگر وزیر اعظم ہوں تو باقی ساری اسٹیبلشمنٹ مل کے آئین توڑے، قانون توڑے، انڈیویجول فریڈمز جائیں، سویلین سپرمیسی جائے، جو جاتی ہے میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میں بینیفیشری ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرتے رہو. لیکن اگر مجھے نکالا، اپنے حصہ مجھے نہ دیا تو پھر میں خطرناک ہو جاؤں گا. یعنی مجھے اس پورے بیان کو کھول کر پڑھے نا عمران خان نے کیا کہا تھا، آج تک وہ وہیں کھڑا ہے. یہی پوری سائیکالوجی ہے کہ تم جو مرضی کرو، مجھے اس پہ کوئی، ایز لانگ ایز آئی ایم، مطلب ایز سٹنگ ہیئر ایز پرائم منسٹر، پھر آپ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، میں آپ کا ساتھ بھی دے دوں گا، سب کچھ کر دوں گا. لیکن اگر آپ نے مجھے ہٹا دیا اور پھر مجھے ہٹا کے یہ والے کام کیے، یعنی آئین توڑا، مجھے ہٹا کے اگر آپ نے قانون بدلے، مجھے ہٹا کر اگر آپ نے یہی پریکٹس کی، میرے خلاف آپ نے یہ پریکٹس کی، تو پھر میں انقلابی بھی ہوں، پھر میں اسلامی بھی ہوں، پھر میرا یہ بھی ہے، پھر میرا وہ بھی ہے. یہ تھا وہ بیان عمران خان کا کہ ابھی تو میں بیٹھا خاموش تماشا دیکھتا رہتا ہوں، باہر نکالو گے تو خطرناک ہو جاؤں گا، اپنے ساتھ رکھو تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہے، یعنی میرے حق میں آئین توڑ دو، قانون توڑ دو تو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن اگر میرے حق میں آئین قانون نہیں توڑو گے تو پھر تم غدار ہو. یہ ہے وہ آئیڈیالوجی. یہ نہیں چلتی، چلنی ہوتی 9 مئی کو چل جاتی. آگے آتے ہیں جی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آخری، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ سوچنا، کسی بھی بڑے لیڈر کے حوالے سے تاریخ کا سبق ہے، کسی بھی بڑے لیڈر کے بارے میں، قومی لیڈر کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ریٹائر ہو جائے گا. وہ کچھ سرکاری ملازم نہیں ہوتا جو ریٹائر ہو جائے، اس کے بس میں، اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا ریٹائر ہونا. اب وہ لوگوں کے دلوں میں جا چکا ہے، اس کا ایک کم زیادہ جتنا بھی ووٹ بینک اس کا موجود ہے، وہ کیسے ڈچ کر سکتا ہے ان کو، کیسے چھوڑ دے ان کو؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ باتیں احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ نواز شریف سیاست سے ریٹائر ہو جائے گا یا لندن چلا جائے گا، دل برداشتہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کبھی نہیں ہوتا. نواز شریف ایک بہت مضبوط اعصاب کا آدمی ہے. اس کے پیچھے اس کی ہسٹری دیکھیں. نواز شریف جیسا آدمی آپ کو دل برداشتہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ لوہے کے اعصاب ہیں اس آدمی کے، اور
اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے اگر آپ دیکھیں, کوئی بھی شخص اس طرح سے کھڑے رہنے والا ہوتا تو وہ دل برداشتہ ہو کے, یعنی موڈ خراب ہو گیا ہے, میری مرضی کی چیزیں نہیں ہوئی, چلو میں چھوڑ رہا ہوں. یار یہ کو بچوں کا کھیل ہے. نہ نواز شریف ریٹائر ہوئے ہیں, نہ وہ کہیں جا رہے ہیں, نہ وہ ماضی ہوئے ہیں. وہ پریزنٹ میں بھی اپنی پوری طاقت رکھتا ہے نواز شریف, اور فیوچر میں بھی پوری طاقت رکھتا ہے. پہلے بھی I'm sorry, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ 3 بڑے چیلنجز جو اکانومسٹ نے لکھے ہیں پاکستان کے بارے میں, یہ ریئل ہیں. باقی یہ جو کھیل تماشے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے, جب تک اس کی اخلاقی بنیاد نہیں ہے. آئین کی سربلندی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ مطالبہ کرنے والے جب تک اپنی اخلاقی بنیاد مضبوط نہیں ان کی ہوگی, یہ باتیں بے اثر رہیں گی. 3 چیلنجز وہ ہیں اکانومسٹ نے جس کا ذکر کیا, اس طرف دیکھنا ہے. اور اس طرف دیکھنے کے لیے اس وقت جو 1 پیج ہے ان اناؤنسڈ پارٹنرشپ, یعنی سویلینز اور ملٹری پارٹنرشپ, اس وقت ان کا سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں اسٹیبلٹی لانا ہے تاکہ اکانومی ٹھیک ہو, اور اس کے بعد ہمارا سروائیول ممکن ہو پائے گا. کیونکہ وہ اگر اسٹیبلٹی آئے گی, اکانومی ٹھیک ہوگی, تو آپ جنگ لڑ سکتے ہیں, وہ جو طالبان والی ہے, دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں. پیسہ خرچ ہوتا ہے اسلحے خریدنے میں, ڈپلائمنٹ کرنے میں, سیکورٹی پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر باقی آپ کی سیکورٹی ساری کی ساری, دفاع جو ہے وہ ٹربل میں آ جائے گا. تو وہ کسی بھی طرح یہ ہوگا, اور یہ سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مزید سخت اور سخت جواب مل جائیں گے, ملتے چلے جائیں گے. لیکن اس طرح سے انقلاب اس طرح سے نہیں آتا جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. انارکی بھی اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ یہ لا پائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.